باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستان گرامی قدر، آج کی ہماری یہ 14ویں رمضان ٹرانسمیشن اسی طریقے سے معمول کے مطابق جاری و ساری ہے۔ یکم رمضان سے لے کر کے انشاءاللہ 25 رمضان تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ مختلف موضوعات پر مفتیان کرام، سادات کرام، علماء کرام، قاری حضرات، نعت خواں حضرات تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں اور اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ آج کی جو ہماری نشست ہے، ہمارے ساتھ پہلے نمبر پر تو تشریف فرما ہے جناب حافظ محمد اذان سیفی صاحب، اور یہ ہمیں آج کی اس نشست کا جو 14ویں رمضان کی نشست ہے اس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے، پھر انشاءاللہ ان سے کچھ بات چیت بھی کریں گے اور ان سے نعت بھی سنیں گے۔ جی حافظ صاحب بسم اللہ کریں تلاوت قرآن پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے قرآن پاک کی برکت آیات سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا۔ حافظ محمد اذان سیفی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے انداز میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ اچھا، یہ پہلے نمبر پر تو میں یہ آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے یہ جو انوائرمنٹ ماحول ملا ہے آپ کو، جو قرآن کے ساتھ محبت کا، نعت کے ساتھ محبت کا، یا حفظ کرنے کا، درس و تدریس کے شعبے سے ریلیٹڈ ہونے کا، نعت خوانی کرنے کا، تو یہ کیا گھر کی وجہ سے، گھر والوں کی اس انوائرمنٹ کی وجہ سے آپ متاثر ہوئے، یا باہر کسی دوست احباب یا محلے داری آ گئی؟ ہمارے گھر کی وجہ سے، گھر میں گھر کا اس طرح کا ماحول ہے۔ جی جی، والد صاحب بھی نعت خوان؟ شروع سے نہیں، والد صاحب نعت خوان تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ شروع سے دین کے ساتھ جڑے ہیں وہ، تو اس وجہ سے اس کی آپ نے؟ اس میں 2.5 سال میں کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ بتائیں کہ وہ قلب جاری کیسے ہوتا ہے، کہ عام بندہ اگر قلب جاری کرنا چاہتا ہے تو
وہ قلب جاری کرنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. استاد جو ہے وہ مرشد ہوتا ہے. پہلے آپ کسی مرشد سے جب مرید ہوں گے ٹھیک ہے. تو آپ کا قلب خود جاری کر دیتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب کسی پیر صاحب سے آپ کی کسی محفل میں، کافی سارا میرا بھی جانا ہوا، جی جی تو وہ جب ہاتھ ملاتے ہیں تو مخصوص ایسے کوئی جھٹکا سا لگتا ہے، تو وہ ہر بندے کو محسوس نہیں ہوتا. اب اس بندے کو محسوس ہوتا ہے جس کا قلب جاری ہو. کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں یہ قرآن میں بھی ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو تم پہ اس طرح کا وجد طاری ہوتا ہے. یہ قرآن میں بھی اس کی دلیل ہے. صحیح ہے. یہ ہر کسی کو ہو سکتا ہے. ہاں، مجھے بلکہ مولانا روم کا ایک قول یاد آ گیا کہ انہوں نے ایک مجلس تھی ان کی، بیٹھے ہوئے تھے کچھ ذاکرین اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو اس میں ناظرین کو کچھ بندہ ایک باہر سے آیا تو وہ ان پر ہنسنے لگا نا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں حدیث شریف میں، لیکن وہ ان پر ہنسنے لگا. تو جب ذکر بند ہوا تو ختم ہوا تو اس کو مولانا روم نے کہا کہ اے خر تو نہیں مطلب اے بغدے تجھے کیا پتہ ہے. جی جی تو وہ اپنی محفل میں اپنی عزت نفس کی وجہ سے، اب ایک معزز بندہ آ جائے تو اس کو محفل میں خر گدھا کہا جائے جی جی تو وہ اس کی تو متغیر اس کا رنگ تبدیل ہو گیا. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک بندہ کسی ذکر میں، کسی فکر میں، کسی اہل اللہ کی مجالس میں آتا ہے تو اس کا قلب کیا، اس کی دل و دماغ جاری ہو جاتی جی ہے. جی تو مطلب آپ نے اس کا دلیل سے، مطلب خیر آپ اس سٹیج پر ابھی نہیں ہیں جی تو یہ ہم تو ایک گفتگو کر رہے ہیں نا، گپ شپ لگا رہے ہیں، تو کوئی ٹاپک تو ہے نہیں. تو باقی چلے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی. تو اچھا، آج آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے کون سی نعت سنانے جا رہے ہیں؟ میں درود پاک سے آغاز کروں گا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ کون سی نعت اس پڑھنے کے جا رہے ہیں؟ ساتھ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. اچھا، یہ کس کا لکھا ہوا کلام ہے؟ وہ شاعر کا ہے ذہن میں؟ چلیں بہرحال، چلیں یہ بھی اچھی بات ہے. یہ بھی ایک پلیٹ فارم سے آپ کو مطلب بات ملتی ہے کوئی چیز، کہ جب بھی آپ کوئی کلام دین پر لکھی گئی ہے، قافیہ ردیف کے حوالے سے پتہ ہو، معیاری کلام ہو، ٹھیک ہے، جیسا سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام ہے، جی جی اس طریقے سے اور پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے کلام ہے، مطلب مختلف بڑے جید لکھنے والے ہیں. اور بھی بہت سارے نام ہیں. مولانا روم نے اپنی پوری مثنوی لکھی، تو پھر بڑی کلام ہے. تو بہرحال آپ سنانے جا رہے ہیں جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. درود شریف، درود پاک سنائیں گے، اس کے ساتھ انشاءاللہ کلام سنائیں گے. ہماری آڈین انشاءاللہ محظوظ ہوں گی. پیارے نبی اے مصطفیٰ، پیارے نبی اے مصطفیٰ، پیارے نبی اے مصطفیٰ، پیارے نبی اے مصطفیٰ، جن کی رضا ہے رب کی رضا. شمس و ضحیٰ بدر و دجا، شمس و ضحیٰ بدر و دجا، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، یا رحمت للعالمین. جو بھی ملا ان سے ملا، جو بھی ملا ان سے ملا، پنجتن قدر بھی ان سے ملا، حنفی کے دل کی
دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے جہاں میں کوئی، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے جہاں میں کوئی، میں بھی پکار لوں گا المصطفیٰ والمرتضیٰ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابن عمر والفاطمہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، جدی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ ہمارے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن میں ایک اور بہت خوبصورت پیارے اور اچھے ثنا خان ایک ماہر سیفی صاحب تشریف فرما ہے۔ ماشاءاللہ آپ کتنی عمر سے ماشاءاللہ نعت شریف پڑھ رہے ہیں جی؟ میں 8 8 سال سے نعت پڑھ رہے ہیں، اور ابھی عمر کتنی ہے؟ 11 ماشاءاللہ، یعنی کہ 3 سال سے ناظرین یہ بچہ نعت پڑھ رہا ہے۔ اچھا آج ہمیں جو نعت آپ سنانے جا رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ اپنی رحمت کہ سمندر میں اتر جانا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانا، ہوں ازل سے بے ٹھکانا، ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت
سمندر میں اتر جانے دے، موت پر میرے شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میرے شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، بڑی حسرت ہے ایڈے بوہے تے متھا ٹیک مر جاواں، اے تیرے عشق دا بالک مچ سونا، ول سیک دا مر جاواں، اے تینڈا بوریاں دا نل ہنج واندے، انج میچ دا مر جاواں، ہووے وقت اخیر تے مکھ سونا، دا ویکھ دا مر جاواں، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، سوہ بتہا لیے جاتی ہے ہوائے بتہا، سوہ بتہا لیے جاتی ہے ہوائے بتہا، روئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ محمد طارق ضیاء صاحب، آپ کو ہم اپنے اس AHP اسلامک یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم پر ہم ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ محمد اذان سیفی، ماہر سیفی اور محمد طارق ضیاء صاحب۔ اب چلتے ہیں ہمارے اپنے نعتخواں جو ہمارے طارق ضیاء صاحب ہیں، یہ بتائیں کہ نعت کے ساتھ ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں بیسیکلی CEO ہوں ماشاءاللہ، اسٹیک ایپ اسٹوڈیو کا، میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور ساتھ موبائل ایپس پہ کام کرتا ہوں، ماشاءاللہ، اسپیسیفکلی اینڈرائڈ ایپ ڈیولپمنٹ پہ کام کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور نعت کا شوق کیسے آپ کو بنا؟ الحمدللہ یہ بچپن سے ہی ہے۔ اچھا، کسی نعت خوان کو سن کر انسپائر ہوئے تھے؟ میں نے جن کو سب سے زیادہ سنا وہ ہیں قاری فصیح الدین سہروردی صاحب، ہاں بالکل، اور قاری وحید ظفر صاحب، صدیق اسماعیل صاحب، میں زیادہ تر ان کو سنا۔ پھر جب میرا یہ سفر شروع ہوا تو اس دوران میں نے کئی مقابلے بھی جیتے نعت خوانی کے، آل پنجاب لیول کے اوپر بھی۔ اس فیلڈ کو نا، مطلب اگر آپ تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں نا تو آپ کے گلے کی وہ پوزیشن نہیں رہتی، آپ سے پڑھی نہیں جاتی نا۔ دو باتیں ہیں، ایک ہوتا ہے مکمل چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آ کے پڑھنا چھوڑ دینا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو سب کے سامنے آ کے شاید پڑھنے والی چیز کو میں نے تھوڑا پیچھے کر دیا تھا مختلف ریزنز کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ اپنی نجی محفلوں میں یا کبھی تنہائی میں اچھا تو ساتھ ساتھ پریکٹس پڑھنا جاری، یعنی کہ نعت کو جاری رکھتے ہیں، یعنی کہ میں نے میں نے تو طارق بھائی اس طرح نا کہ دیکھا نا بھائی اوور آل مطلب چیزوں کو نا تو چیک کیا، اور مطلب جب انسان مطلب اپنے طور پر نعت کو چھوڑ دیتا ہے کچھ ٹائم کے لیے نا، مطلب پڑھتا نہیں ہے، مطلب اکیلے میں ہو یا عوام کے درمیان ہو تو وہ اس کے گلے کی وہ پوزیشن، میں نے سوال اس کھاتے کو ذہن میں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ دیکھیے دنیا کا کوئی بھی کام ہے نا، اگر آپ کرتے رہیں گے تو کر لیں گے،
صحیح. چھوڑ دیں گے تو نہیں کر سکیں گے. فار ایگزامپل اگر کوئی ایک ڈرائیور ہے 10 سال اس نے گاڑی چلائی ہے, لیکن اگر وہ 6 مہینے سال گاڑی نہیں چلاتا تو اگلے دن جب وہ گاڑی چلانے لگے گا اس سے بڑی ٹربل ہوگی گاڑی چلانے, مشکلات پیش, کیونکہ اب اس کی مسل میموری ویسی نہیں رہی. بالکل ایسے. تو یہ تو ہے ہی ہے, اگر آپ مکمل چھوڑ دیں گے کوئی بھی کام, بھلے آپ جتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو اس کام میں, اگر آپ مکمل طور پہ چھوڑ دیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کو دوبارہ کرنے میں مشکل ہوگی. ناظرین دیکھیں, بڑی خوبصورت باتیں کی انہوں نے. اور ایک جو میں بات مرکزی کہوں گا کہ جو نعت خوانی کا جو رنگ تھا, انداز تھا, وہ یقیناً آپ اگر تقریباً زیادہ نہیں تو 2 دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو قاری فصیح الدین سہروردی سید بھی ہیں, اور ان کے والد صاحب خود رائٹر تھے, وہ مطلب ریاض حسین شاہ صاحب, وہ کلام لکھتے تھے اور وہ پڑھتے تھے. اب بھی وہ بزرگ ہو گئے لیکن کیا خوبصورت پڑھتے تھے. اور وحید ظفر قاسمی صاحب کا آپ نے ذکر کیا. اس طریقے سے مطلب جو پرانے نعت خواہ تھے اصل میں نعت کا رنگ وہی ہے, وہ تھا, ٹھیک ہے, کلاسیکل ہے. اور جو اب بھی مطلب سید منظور الکنین شاہ صاحب کو دیکھ لیں, یہ لوگ جو تھے نا نعت پڑھنے والے یہ لوگ تھے. آج کل جو موسٹلی نعتیں لوگ پڑھتے ہیں جی ان کی دھن کسی نہ کسی گانے کی طرز پہ ہوتی ہے. بالکل. اور اس سے سننے والے کے ذہن میں فوراً نعت نہیں وہ گانا آتا ہے. ایک بار میں کسی سے یہ بات کر رہا تھا تو مجھ سے یہ سوال ہوا کہ آپ گانا سنتے ہی کیوں ہیں. گانا سننا غلط ہے, ہم اس چیز کو میں مانتے ہوئے کچھ دیر کے لیے اگر سائڈ پہ کر بھی دیں تو وہ جو کلام لکھا گیا اور جو اس کلام کی دھن بنائی گئی وہ اسی گانے کو سامنے رکھ کے بنائی گئی, کیونکہ اس کا ردیف قافیہ بھی وہی ہے, اس کا بحر بھی وہی ہے, اس کی زمین تک وہی ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام جو ابھی لکھا گیا یہ اس گانے پہ نہیں. اور ستم ظریفی دیکھیے کہ ایک تو کوئی گانا ہے جو کہ کوئی پرانا گانا ہے, زبان زد عام نہ ہوا, مشہور نہ ہوا اس پہ, لیکن بعض اوقات دور حاضر کے گانے اور انتہائی مشہور زبان زد عام گانے ان کے اوپر کلام بھی لوگ پڑھ رہے ہیں. یہ تو شاید یہ تو طارق بھائی میں اختلاف یہ کروں گا کہ شاعر کے اوپر ہمیں اعتراض کرتے ہیں, یہ شاعر کے اوپر ہے اور اس کی دھن بنانے والے کے اوپر سوادہ جو ڈال رہا ہے وہ نعت خوان ڈال رہا ہے. یعنی کہ ایک دھن تو پہلے یار خدا کے بندے, غزلیں ہیں, اتنی خوبصورت غزلیں ہیں جی, اتنی بہترین غزلیں گائکوں نے گائی گئی ہیں اور بڑی خوبصورت مطلب دھنوں میں, تو ان پر آپ بنا لیں یار, ایک مطلب صوفیانہ کلام ہے, عارفانہ کلام ہے, بڑے کلام ہے. تو زمینیں تیار کر رہے ہیں آپ گانوں کی, یہ بہت بڑی نئی دھن نئی زمین لے, نئے راگ لے کے. جی بالکل, بہت شکریہ جناب, آپ نے بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. درود پڑھے کہ اگر کوئی ابتدا نہ کرے, درود پڑھے کہ اگر کوئی ابتدا نہ کرے, اسے چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے, اسے چاہیے. اور اس کلام کا جو شعر مجھے بہت پسند ہے, چراغ حب نبی کر کے دیکھیے روشن, چراغ حب نبی کر کے دیکھیے روشن, مجال کیا ہے کہ حفاظت جو ہوا نہ کرے, مجال کیا ہے کہ حفاظت جو ہوا نہ کرے. زبان ہو کسی مومن کی ہو نہیں سکتی, زبان ہو کسی مومن کی ہو نہیں سکتی, خدا کا
ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، دیا ہے درس طائف میں سرور دین نے، دیا ہے درس طائف میں سرور دین نے، کسی کے حق میں کوئی شخص فتویٰ نہ کرے، کسی کے حق میں کوئی شخص فتویٰ نہ کرے، شہ کی غلامی ہے دلیل آزادی، شہ کی غلامی دلیل آزادی، غلام کیا ہے جو غلامی کا ادا نہ کرے، درود پڑھے کہ اگر صبی الدین صبی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی انداز، ان کا انداز مجھے نظر آیا آپ کو بھی ماشاءاللہ، مطلب ایک یہ ہوتا ہے کہ دل سے پڑھنے کا ایک ہوتا ہے، طریق ہوتا ہے جو صوفیاء نے ہمیں درد دیا کہ گلے سے اوپر اوپر تو آر میں پڑھتا ہے، دل سے پڑھنا، اس کی کیفیت میں ڈوب کر پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ترقی عطا فرمائے گی اور آپ کو اسی طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میں رکھے۔ اب آگے چلتے ہیں، کچھ منقبت کو پیش کریں جو آپ کے دل من کو، جو دماغ کو اچھی لگتی ہے، جو خوبصورت لگتی ہے، وہ کسی کی شان میں۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ جن کا نام میں نے سب سے پہلے، نعت خواں کا نام میں نے سب سے پہلے یوز کیا تھا، قاری فصیح الدین صاحب، ان کی پڑھی ہوئی ایک منقبت اور دوبارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا، مرحب خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ بہت خوبصورت شعر کہ جس اگر والد کل ہے تو بیٹا جزو ہے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر والد کل ہے تو بیٹا جزو ہے۔ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا،
نظارہ علی کیا بات کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. بہت خوبصورت انداز میں، بڑے پرسوز انداز میں اور بڑے ترنم میں آپ نے نعت شریف پڑھی، منقبت پڑھی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی. آپ ہمارے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، اپنی مصروفیات سے اپنے وقت نکالا جی اور ہمارے پاس آئے. رمضان شریف ایک ایسا ببرکت مہینہ ہے ناظرین کہ روٹین ورک جو ہوتے ہیں تھوڑے سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، وقت اوپر نیچے ہوتا ہے، سحری افطاری کا ایک ترتیب ہوتی ہے. یہ ہم سے بھی مہینہ آہستہ آہستہ رخصت ہوا چاہتا ہے اور ہم بھی ہیں. ہمیں پچھلے سال کئی دوست احباب بزرگ ہمارے ساتھ تھے جو اس سال نہیں ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال ہم نہ ہوں. جو جتنی بھی اس کی گھڑیاں ہیں اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رسول کے ذکر میں گزارے اور اس طریقے سے تسبیحات میں، نماز میں، قرآن میں اپنا دل لگائیں. ہماری اس ٹرانسمیشن کا یہی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کا آنا، پڑھنا، پڑھانا، ہمارا اس ٹرانسمیشن کو سجانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور عطا فرمائے. انشاءاللہ کل نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے دوستوں کے ساتھ، نئے علماء کرام کے ساتھ، نئے نعت خوانوں کے ساتھ، نئے ایک ٹاپک کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.